السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کرنے والے ہیں کہ ڈپریشن سے چھٹکارا کیسے حاصل کیا جائے، ڈپریشن سے نجات کیسے ممکن ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو 4 ایسے روحانی عمل بتانے والا ہوں کہ اگر کوئی شخص یہ 4 کام، یہ 4 عمل کر لے گا تو اللہ کی ذات سے قوی امید ہے کہ وہ ڈپریشن جیسے مرض سے نجات پائے گا اور راحت اور سکون والی زندگی گزارے گا۔ آج ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ ڈپریشن میں مبتلا نظر آتے ہیں، مرد بھی اور خواتین بھی، جو کہ ڈپریشن کا شکار ہیں۔ تو روحانی عمل بتانے والا ہوں ڈپریشن سے نجات کا، دھیان سے سنیے گا۔ بڑا ہی آسان عمل ہے، صرف کچھ چیزوں میں پابندی آپ نے کرنی ہے، انشاءاللہ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کا ڈپریشن کیسے دور ہوتا ہے۔ دوستو، ڈپریشن سے نجات کے لیے جو سب سے پہلا عمل آپ نے کرنا ہے وہ 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرنا ہے۔ جو شخص، چاہے وہ مرد ہے یا عورت، جو بندہ بھی 5 وقت کی نماز کو پڑھے گا وہ ڈپریشن سے انشاءاللہ نجات پائے گا۔ بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ ڈپریشن سے نجات کیسے ممکن ہے؟ تو بھائی 5 وقت کی نماز جو ہے یہ سب سے پہلا عمل ہے۔ 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ جو شخص مسجد میں ادا کرے گا، انشاءاللہ اگر وہ ڈپریشن کا مریض ہے تو بہت جلد ڈپریشن سے نجات پائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو صحت عطا فرمائیں گے۔ تو 5 وقت کی نماز آپ کی چھوٹنے نہ پائے۔ ڈپریشن میں مبتلا لوگ 5 وقت کی نماز کو کوشش کریں کہ مسجد میں جا کر پڑھیں، اور اگر خواتین ہیں تو وہ گھر میں نماز کا اہتمام کریں۔ پھر دیکھیں کہ آپ کی زندگی میں سکون کیسے آتا ہے، کیونکہ نماز جہاں پہ اور بہت سارے فائدے دیتی ہے انسان کو، وہیں پر یہ انسان کو قلبی طور پر راحت اور سکون اور اطمینان بھی مہیا کرتی ہے۔ اور جہاں اللہ تعالیٰ سے تعلق بڑھتا ہے انسان کا، اور دین اسلام کا ایک بڑا فریضہ جو ہے وہ سر انجام آپ دیتے ہیں، چونکہ یہ فرض بھی ہے تو آپ کا فرض بھی ادا ہوگا اور آپ کا ڈپریشن بھی ختم ہوگا۔ تو نماز ہرگز نہ چھوڑیے اگر آپ ڈپریشن میں مبتلا ہیں۔ دوسرا کام جو ڈپریشن میں مبتلا لوگوں کو کرنا چاہیے وہ ہے استغفار کی کثرت۔ دوستو، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو استغفار نہیں کرتے اور اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ نہیں ہوتے، لیکن آج جو میں ویڈیو آپ کو بتا رہا ہوں جہاں پر ہمیں استغفار گناہوں پر بھی کرنا چاہیے اور شرمندہ ہونا چاہیے، وہیں پر اگر آپ ڈپریشن میں مبتلا ہیں تو یہ عمل کر کے دیکھیے۔ یہاں اس عمل پر اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو بھی معاف کریں گے اور آپ کو ڈپریشن سے بھی نجات دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری حدیث میں سنانے لگا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضیق مخرجا ومن كل ہم فرجا ورزقہ من حیث لا يحتسب، کہ جو بندہ استغفار کو لازم پکڑے گا اللہ تعالیٰ اس کو ہر تنگی سے نجات عطا کریں گے اور اس کا ہر غم دور کر دیں گے، اور ایسی جگہ سے رزق عطا کریں گے جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ جہاں استغفار سے اللہ آپ کو رزق عطا کرنے والے ہیں، آپ کے گناہ مٹانے والے ہیں، وہیں آپ کا ہر غم بھی دور کریں گے۔ آپ کو ڈپریشن ہوا ہے کسی بڑے غم کی وجہ سے، کسی بڑی تکلیف کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ وہ غم بھی دور کر دیں گے اور آپ کا ڈپریشن بھی دور کر دیں گے۔ سو جتنا آپ کے پاس وقت ہو دن میں اور آپ کے لیے ممکن ہو تو استغفار کو کثرت سے کیجئے۔ یہ استغفار کرنا آپ کو ڈپریشن سے نکالے گا بھائی، اس لیے استغفار کو لازم پکڑ لو، اس کے بڑے فائدے ہیں، ڈپریشن سے بھی آپ کو نکالے گا۔ تو استغفار آج ہی سے کرنا شروع کیجئے اگر آپ ڈپریشن میں مبتلا ہیں۔ تیسرا کام جو ڈپریشن میں مبتلا شخص کو کرنا ہے وہ ہے مہمان نوازی، لوگوں کے ساتھ میل جول، اخلاق سے بات کرنا۔ اگر آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور دعوت کرتے ہیں ان کی، لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کرتے ہیں اور میل جول رکھتے ہیں، چاہے وہ رشتہ دار ہیں، عزیز و اقارب، دوست ہیں، مہمان نوازی کرتے رہیں، یہ سنت بھی ہے۔ اور علاج آپ کا یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ اگر آپ یہ سنت سمجھ کے کریں گے تو جہاں آپ کو ثواب ملے گا وہیں آپ کا علاج بھی ہوتا رہے گا۔ آپ دیکھیں گے کہ مہمان نوازی سے آپ کا ڈپریشن کیسے کم ہو رہا ہے اور آپ کو کتنا سکون مل رہا ہے، کتنی راحت آپ کو مل رہی ہے۔ جب انسان دوسروں کی مدد کرتا ہے اور انسان دوسروں کو کھانا کھلاتا ہے تو قلبی طور پر ایک خوشی ہوتی ہے۔ تو یہ کھانا کھلانا، مہمان نوازی کرنا، یہ بھی آپ کے ڈپریشن کو کم کرے گا اور آپ ایک بہتر
زندگی گزاریں گے، اچھا محسوس کریں گے، پرسکون رہیں گے۔ تو تیسرا کام آپ نے مہمان نوازی کا کرنا ہے۔ چوتھا کام جو آپ نے ڈپریشن سے نکلنے کے لیے کرنا ہے دوستوں، وہ بڑا ہی عظیم کام بھی میں کہوں گا، اور بڑا ہی آپ کو جو ہے نفع دینے والا کام ہے، وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پڑھنا۔ آپ مختصر درود پڑھنا چاہیں آپ مختصر پڑھ لیں، آپ بڑے والا درود پڑھنا چاہیں جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں آپ وہ پڑھ لیں، لیکن درود پاک کی کثرت کریں۔ جیسے استغفار کی کثرت کرنی ہے ویسے آپ نے درود پاک کی کثرت کرنی ہے۔ درود کو کثرت سے پڑھنے کی وجہ سے بھی آپ کا ڈپریشن دور ہوگا دوستوں، ڈپریشن سے آپ کو نجات ملے گی اور آپ راحت اور سکون والی زندگی گزاریں گے۔ تو چوتھا کام آپ نے درود پاک کو پڑھنا ہے، کثرت سے پڑھنا ہے۔ جتنے بھی لوگ ہیں ڈپریشن میں مبتلا ہیں وہ یہ 4 کام ضرور کر لیں دوستوں۔ میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، سب سے پہلا کام ڈپریشن میں مبتلا آدمی نے 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے۔ دوسرا کام استغفار کثرت سے کرنا ہے۔ تیسرا کام مہمان نوازی کرنی ہے، لوگوں سے میل جل رکھنا ہے، اچھے اخلاق سے پیش آنا ہے۔ اور چوتھا کام درود پاک پڑھنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر۔ یہ 4 کام آپ کر کے دیکھ لیں، آپ کو کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، انشاءاللہ روحانی طور پر آپ کا علاج ہو جائے گا، اور آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کب میں ڈپریشن سے نکلا اور کب میری زندگی اتنی سکون اور راحت والی بن گئی۔ کیونکہ نماز میں تو اللہ نے سکون ہی رکھا ہے، استغفار میں اللہ نے راحت ہی رکھی ہے، اور لوگوں سے میل جل میں اللہ نے خوشی رکھی ہے، لوگوں کو کھانا کھلانے میں اللہ نے خوشی رکھی ہے۔ اسی طرح درود پاک پڑھنے والے کے ہر غم، ہر مشکل، ہر تکلیف اللہ دور کر دیتے ہیں، اس میں بھی اللہ نے راحت اور سکون کو چھپا رکھا ہے۔ تو جو بندہ یہ 4 کام کرے گا دوستوں اس کو کبھی ڈپریشن نہیں ہوگا، اور اگر ڈپریشن کا مریض ہے تو انشاءاللہ نجات پائے گا، بس یہ 4 کام کر لے۔ امید کرتا ہوں ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر دیں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں اس طرح کی اور انفارمیٹیو ویڈیوز کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔